معاشی معاملات ہیں اس اور میں ہائیبرڈ نظام اس میں عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہے. جی میں اس کے اوپر جی یہ بالکل آپ کی بات بالکل یہ ٹھیک ہے کہ ابھی بظاہر ناکام ہے، اور اس کی ریزن جو ہے 2 ریزن ہیں. کہ پہلی بات تو جنگ کی وجہ ہوئی، جب میاں صاحب نے صحیح کہا کہ ہمارا تیل رکا نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ نے جو لیوی لگا کے یہ ایک کوشش کی کہ جی ہم اپنی ٹیکس ریونیو کو پورا کرنے کے لیے بالکل آسان، کیونکہ دیکھیے یہ چیز ذہن میں جو آپ کے ہوگی کہ جو لیوی والا ٹیکس ہوتا ہے نا، یہ ڈائریکٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو ملتا ہے، اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کرنا پڑتا. ٹھیک ہے، یہ ایک وجہ ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں یار یہ آسان طریقہ ہے کہ لیوی لا دے ہو، لیوی لا دے ہو. اور ایک موٹر سائیکل والا چنگ چی والا جڑا ہے وہ کولوں بھی نہیں وصول. اس کے اوپر دیکھیے، اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے ایک پلان بنایا اور کچھ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں موٹر سائیکل والا جو بندہ ہے نا، اس کے پاس موٹر سائیکل ضرور ہے، لیکن یا تو اس نے اپنے نام پہ نہیں کی ہوئی. اچھا چلیں یہ یا چھوڑیں، اس کے پاس گاڑی بھی ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیوی لگانے کے باوجود یہ گورنمنٹ ریلیف دے رہی ہے، ریلیف دینے کی کوشش کی، لیکن لوگوں کے اپنے معاملات ہیں، لوگ نالائق ہیں، وہ ریلیف نہیں لے پائے. حکومت جو ہے وہ تو بہت مطلب اچھے طریقے سے بہت زیادہ تو نہیں، عوام کو بہتر کرنا چاہ رہی ہے، کرنے کی کوشش تو کر رہی ہے، لیکن حالات. اور یہ جو لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے بدوائیں دے رہے ہیں وہ کون ہے؟ دیکھیں بدوائیں وہ کون نے ذرا دسو نا. جی میں نے تو ویسے نہیں دیکھے، آپ نے دیکھے ہوں گے کیونکہ آپ اینک لگاتے ہیں، میں نہیں اینک لگاتا، آپ دور کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نہیں دیکھے، لیکن بات یہ ہے حالات ٹھیک ہے، جی پبلک خوش ہے، جی بات دعائیں دے رہی ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا، جان دو پروفیسر صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعائیں دے رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جو میڈیا نے وہ دکھانا ہوتا ہے جس سے اس کی ریٹنگ بڑھنی ہوتی ہے. یعنی میڈیا غلط دکھا رہا ہے. نہیں ویسے خوشحالی بہت ہے لیکن میڈیا شور بچا رہا ہے کہ جناب اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں پیمانہ کیا ہوتا ہے کہ یا تو لوگ سڑکوں پر آ جائیں تو یا پھر الیکشن ہو جائے. الیکشن والا معاملہ تو اب انتظار، الیکشن میں تو 2024 میں عوام نے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ قبول نہیں ہیں انہیں، یہ تو بتا دیا تھا انہوں نے. اور یہ حکومت جس طرح بنی ہے وہ سب کے سامنے. کیسے سلمان اکرم راجہ صاحب اپنا کیس نہیں جیت سکے؟ یہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ جی اے آر وائی پر آ رہا تھا، انہوں نے کہا اے آر وائی تو ثبوت نہیں ہے. اچھا خیر وہ ایک الگ بات ہے، یہ بات بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے لوگ کیونکہ نالائق ہیں وہ یہ اپنا موقف جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے. ایک دفعہ ایک صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ 17 سیٹیں جیتے تھے، تو 17 کے نام بتا دیں کم از کم، یا یہ ہے کہ آپ کتنے کیس لے کے ٹریبیونل میں گئے ہیں پنجاب صاحب اس پر آپ کر دیں. ویسے یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا موقف صحیح ہونے کے باوجود کیونکہ وہ نالائق لوگ تھے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں کیس کسی نے کہا کہ کورٹ کا کام ہے جی وہ حق سچ دیکھے، کورٹ کا کام حق سچ نہیں دیکھے. کورٹ کو تو جو پیش کریں گے، کورٹ میں آپ جو پیش کریں گے تو وہاں وہ اپنا مقدمہ صحیح طرح پیش نہیں کر سکے جس کے عوض انہیں، لیکن اگر وہ پیش بھی کر دیتے، باقی رہ گئی بات وہاں نے کیا کیا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی پتا ہے، پوری دنیا. پروفیسر صاحب کو نہیں پتا؟ نہیں، پروفیسر صاحب کو بھی پتا ہے، لیکن وہ اب یہ دیکھیں جو گورنمنٹ، آپ والی بات درست ہے کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ کو اب تقریباً more than 2 year بلکہ ایک ٹرم 4 سال ہو گئے نا، 4 سال سے پچھلے 2 سال بھی تو شہباز شریف صاحب تھے، درمیان میں انور کاکڑ وہ بھی اسی نظام کا حصہ تھے، وہ سارے کنٹینیوٹی ہے، کنٹینیوٹی ہے. لیکن کنٹینیوٹی نہ بھی ہو تو چلیں ایک بندے کو 2 سال پہلے مل گئے، 1.5 پونے 2 سال، اس کے بعد 2 سال پلس ہو گئے، تو وہ اس کے پاس ساری چیزیں وہی گرپ ہیں. وہ تو 2-3 مہینے رہے یا جتنی دیر بھی کاکڑ صاحب رہے تو جو بھی معاملات چلے، لیکن ان کے بس میں تھا ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا، یا وہ کر سکتے تھے. لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی دور کے نسبت وہ جیسا بھی تھا، موجودہ دور پچھلے 4 سال کا مہنگائی والا تھا. پہلے آئے تو آئی ایم ایف سے لون کے سلسلے میں آپ نے بجلی سے لوگوں کی چیخیں نکلوائیں. اب کا دور آیا تو جنگ کا بہانہ بنا کے آپ نے پیٹرول سے چیخیں نکلوائیں. بجلی نے بھی انڈائریکٹلی ہر چیز کو افیکٹ کیا، پیٹرول نے بھی کیا. لہٰذا عوام ہماری عوام بہت خوش ہے، پروفیسر صاحب کے بول دعائیں دے رہی ہے. وہ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ عوام ہماری بہت
पिसी हुई है। गो खुशहाल तो पहले भी नहीं थी। हमारे यहाँ जो जिस तरह आबादी का बम बढ़ रहा है या पॉपुलेशन अनकंट्रोल जा रही है, तो उस लिहाज से ना पहले खुश थी, ना बहुत खुशहाल थी, ना आज ये हम कह सकते हैं कि पिछले 4 साल में अवाम का जो निकला है बरमक्सम, वो पहले बिजली ने निकाला IMF, और अब इसने पेट्रोल ने निकाला। पहला काम हमने किया IMF को खुश करने के लिए, अब भी हमने IMF का बजट पूरा करना, जो 1.31 बिलियन डॉलर की जो हमें किस्त इशू हुई है, उसके एवज हमने कमिट किया था कि ये हम करेंगे और अपना टैक्स रेवेन्यू पूरा करेंगे। लिहाजा एक तरफ गवर्नमेंट की ये मजबूरी है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ऊपर से इंटरनेशनल जो हालात हैं, लेकिन सब कुछ ठीक हो सकता है। गुड गवर्नेंस कैन रिजल्ट इन अ कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एज वेल एज ये जो हमारे मुल्क में बेरोजगारी है। अगर गुड गवर्नेंस होगी, राइट पीपल फॉर राइट जॉब और मेरिट की बोलबाला होगा, तो ही बेहतरी आ सकेगी। अगर मैं अपने भाई को, चाचे को देखता रहूँगा तो इस मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती, क्योंकि निज़ाम वही है, वही लोग हैं, वही पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इस ग्रुप से निकलते हैं तो PTI से PP, वही हुक्मरान टोला घूम रहा है। उनके बच्चे या कोई यहाँ चाहिए, ऐसा निज़ाम लाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हम कहते हैं और है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट का बहुत होल्ड है, तो वो कम से कम एक नेकी कर जाए इस मुल्क के साथ, कि कोई कम से कम एक अच्छी मेरिट बेस्ड गवर्नमेंट, चाहे वो टेक्नोक्रेट की बना जाए, ताकि इस मुल्क का भला हो, इस अवाम का भला। हम प्रोग्राम के इंतहा की तरफ जा रहे हैं। शॉर्ट कमेंट चाहिए कि जो ट्रंप साहब का दौरा है चाइना का, उसके बारे में। ट्रंप साहब का जो दौरा है उसमें बज़ाहिर मुझे तो कोई इतनी ज़्यादा वहाँ पे नज़र नहीं आई कि गर्मजोशी, क्योंकि देखें जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा था वो कह रहे थे कि जी चीनी हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया और बच्चों ने गीत गाए, फूल पेश किए, कालीन हो गया। लेकिन एक प्रेसिडेंट अमेरिका का आ रहा है और उसको रिसीव करने के लिए प्रेसिडेंट चाइना नहीं आए, और उनके मतलब हुकाम से मुराद जो हम लेते हैं वो अहलकार जो होते हैं ना, सरकारी, वो सेक्रेटरी लेवल के लोग। तो इस वजह से मुझे तो उसमें कोई, हाँ जब ये मीडिया ने अगली लाइन बोल दी कि जी वो इस दौरे में सदर चाइना के सदर से भी मुलाकात करेंगे, तो मैं ज़्यादा मशकूक हो गया कि भाई ये दौरा जो था क्या कोई प्राइवेट दौरा था कि क्या चाइना के सदर ने उसको खुद दावत नहीं दी हुई थी।